بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی اللہ پاک خاموش مدد کرتا ہے اور ان پر بڑی عنایات کی بارش برساتا ہے، اور وہ کون سی ایسی 4 نشانیاں ہیں جو تمہیں اس رب کے ہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جس کی بنا پر انسان اللہ کی خاموش مدد پاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ ایک انسان محدود بصارت و بصیرت رکھتا ہے اور وہ چیزوں کو جان نہیں پاتا۔ سنو، وہ اول و آخر غیبی اختیارات رکھنے کا مالک ہے۔ حقیقی خالق و مالک بادشاہ کس طرح تمہاری زندگی کو آسان کر رہا ہے، تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ کی خاموش مدد ملنے کی 4 واضح نشانیاں ہیں، جس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب ایک دل اپنے تمام تر فیصلوں کا اختیار پوری طرح اپنے رب کو دے دیتا ہے اور لوگوں سے کوئی امید لگانے کی بجائے صرف اپنے اللہ پر تمام امیدیں چھوڑ دیتا ہے، اسی کے بھروسے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے کا راستہ صرف اسی صورت میں ہی دکھاتا ہے جب اس شخص کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے اس پر خاص اور بڑی عنایات واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کا واضح اشارہ دیتا ہے، اور وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ سن رکھو، تمہیں تمہارے حال پر میں نہیں چھوڑتا۔ اور مومن کا اعتماد و اسباب دنیا پر نہیں ہوا کرتا بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ بظاہری ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی ہم اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جب چاہے، جہاں سے چاہے، جدھر سے چاہے وقت تقدیر کو پلٹ دیتا ہے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی دیر نہیں ہے۔ ہاں، وہ معجزوں کو تمہارے تک لانے کے لیے تمہارے کیے گئے اعمال سے تم کو پرکھتا ہے، اور تمہارے کیے گئے اس انتظار، اس صبر اور اس سجدے کا تم کو ایک نہ ایک دن صلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہر غم کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ شیر خدا علی مرتضیٰ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ضرور حاصل ہوتی ہے جو سخت مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کی مدد کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ مایوسی کے لمحات میں حیران کن معجزات کو پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارہ دیتا ہے، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں سے ایک نشانی ہوگی، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اسی سے غلہ نکالا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنے جنس میں سے۔ جانا چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری خاموش مدد کیسے کرتا ہے؟ اس کی 2 خاص نشانیاں اور بھی ہیں۔ جب تم غور کرو کہ تم بالکل ہمت ہارنے والے ہوتے ہو، ٹوٹ چکے ہوتے ہو، یا زندگی میں کسی ایسے مسئلے سے، ایسی پریشانی سے گزرتے ہو، تو ایک بات نوٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائی دے گا۔ اچانک ہی تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سین تمہیں نظر آئے گا کہ تمہاری پرابلم ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، تمہاری پرابلم نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہے کہ اس کی پرابلم اور میری پرابلم ایک جیسی، جبکہ یہ ہر کس اتفاق نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو تمہاری خاموش مدد کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، جب اللہ پاک تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ کچھ ایسے ہی ذریعے تمہیں میسر کرتا ہے، تمہیں کچھ ایسے لمحات سے گزارتا ہے جس پر تم اکثر غور نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مسلسل ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، اور اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا نا تو کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ، کچھ بھی تمہاری طرف نہ آتا۔ جانتے ہو، جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو انسان کو خوب ڈھیل دے دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے بھی غافل کر دیتا ہے، اسے سجدے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو
کہ جس انسان کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جس اسباب کو ڈھونڈ رہے ہو، تم جس معجزے کے منتظر ہو، تو میری طرف پلٹ آؤ۔ بے شک میں ہی مسبب الاسباب ہوں، میں ہی تمہاری توکل کا آخری ذریعہ ہوں، بس تم مجھ تک پلٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے مسلسل اسباب پیدا فرما دیتا ہے، ایسے طریقے کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں تو صرف ظاہری حالات کو ہی دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایسی بڑی نشانی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے؟ تو سنو، جب تم یہ محسوس کرنے لگو کہ اب تم مطلب پرست دنیا کسی کے طلبگار نہیں ہو، کسی سی مدد کے طلبگار نہیں ہو، پھر چاہے مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تب اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلنے لگو اور اس کی مدد کے مستحق رہو، اور نہ کسی خوف کو اپنے دل میں آنے دو بس سوائے اللہ کے۔ بس تم سمجھ لینا کہ تم پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ آخرکار ہم نے ہی اس شخص کو، اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی موجود ہے عقل والوں کے لیے، مگر اس میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے، بہت رؤوف ہے، بہت رحیم ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم گرتے گرتے سنبھلنے لگے ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں تھام لیا ہے۔ اللہ مشکل میں ایک ایسا خفیہ راستہ تمہیں ضرور دکھاتا ہے جو جلد نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مشکلات کو، ہم سب کی پریشانیوں کو، ہم سب کی تکالیف کو دور کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو گمراہ ہونے سے بچائے۔ اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لگائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیطان کو ہم سے دور رکھے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔